بھارت کی فطری ریاستوں میں تقسیم عالمی امن کی ضمانت۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 28 ستمبر 2019۔ کشمیر پاکستان کے بہت نزدیک ہے، لیکن کشمیر کی بھارت سے آزادی کتنی دور ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ نا امیدی کے اس منظر نامے میں بھی بہادر اور پرعزم کشمیریوں نے بھارت سے آزادی لینے کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے مختلف دن جلسے جلوسوں اور بیانات کے ذریعے منائے جا رہے ہیں، جبکہ کشمیری دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے 12 مہینے اپنا خون دے رہے ہیں۔ انسانیت کے دکھوں پر موٹے موٹے آنسو بہانے والی ہمدرد اور نرم دل دنیا بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کے کٹے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دیکھ نہیں پاتی۔ عالمی فیصلہ سازی کے طاقتور ٹھیکیدار یورپ اور امریکہ کی اہم شخصیات ذاتی محفلوں میں اس بات کا برملا اعتراف کرتی ہیں کہ ماڈرن دنیا میں ریاستی ظلم ڈھانے اور آزادی کی تحریک کے لیے انگنت قربانیاں دینے کی سب سے لمبی تاریخ کشمیر میں ہی لکھی جا رہی ہے، لیکن انسانی حقوق کے گورے چہرے لیے یہ شخصیات جب سرکاری حیثیت میں آتی ہیں تو کشمیریوں کے بہنے والے خون کو دو ملکوں کے درمیان کا معاملہ کہہ کر چپ سادھ لیتی ہیں۔ ان سے اس شرمناک دوہرے معیار کی وجہ دریافت کی جائے تو صرف ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ بھارت جیسے بہت زیادہ آبادی والے ملک کو ناراض کر کے مغرب اور امریکہ کے کاروباری مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، حالانکہ مغرب اور امریکہ اپنے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر بھی ایشیا میں مستقل امن لا سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ برصغیر میں ہندوستان کی ہزاروں برس پر پھیلی تاریخ بتاتی ہے کہ اس خطے میں شروع سے ہی چھوٹی چھوٹی کئی ریاستیں قائم تھیں جو اپنے اپنے راجاؤں کے زیر انتظام تھیں۔ مسلمان حکمرانوں نے برصغیر میں پھیلی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو یکجا کر کے بڑی آبادی والا ایک ملک بنا دیا۔ مسلمان حکمرانوں کی شاید یہ ایک بڑی غلطی تھی، کیونکہ ہندوؤں نے 1947 میں انگریزوں کے جانے کے بعد برصغیر کے پورے زمینی خطے پر قبضہ کرنا چاہا، جس کے لیے انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا۔ اپنے آپ کو دنیا کے بہترین اسکالر اور تاریخ دان کہنے والے ہندو پروفیسروں میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہندوستان کب اکھنڈ بھارت تھا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت میں بھی ہندو کزنوں کی آپس کی لڑائیوں کا ہی ذکر ہے۔ ہندوؤں کی اس مذہبی کتاب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ریاستوں پر قبضے کے لیے خونی رشتے کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ہندوؤں نے 1947 کے بعد دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور تاریخ کے وہ صفحات غائب کر دیے جن میں پرانے اصل ہندوستان کی سرزمین کئی ریاستوں پر مبنی تھی۔ طاقتور ممالک اب بھی ہندوستان کی تاریخ کی اس کتاب کو پڑھ کر ایشیا میں امن لا سکتے ہیں اور اپنے کاروباری مفادات بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر بے ڈھنگے اور بے ہنگم پھیلے موجودہ ہندوستان کو پہلے کی طرح کے پرانے اصل ہندوستان کی طرح تاریخی اعتبار سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جارحانہ پالیسی، دوسروں پر قبضہ کرنے اور خون بہانے والے موجودہ ہندوستان کے مرکزی تخت سے جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ برصغیر کی چھوٹی چھوٹی ان نئی ریاستوں سے مغربی ممالک اور امریکہ کو کاروباری معاملات طے کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ مجوزہ ریاستیں کئی یورپی ممالک کے سائز کے برابر یا ان سے بڑی ہوں گی۔ موجودہ بھارت جہاں اپنے ہمسایوں کے لیے ایک خونخوار ہمسایہ ہے، وہیں اپنی آبادی میں مختلف نسلوں اور قومیتوں کے لیے بھی ایک عذاب عظیم ہے۔ نچلی ذات کے ہندو، تامل، سکھ، مسلمان، عیسائی، بنگالی، میزورام، ناگالینڈ، آسام، تریپورہ وغیرہ اور سب سے زیادہ کشمیری ایسی قومیتیں ہیں جو گزشتہ 72 برس سے ہندوستان کے خود غرض حکمرانوں کے فلسفہ اکھنڈ بھارت کی آگ میں جھلس رہی ہیں۔ اگر انٹرنیشنل اداروں کے تحت ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے نظریے پر ریفرنڈم کرایا جائے تو موجودہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت اور ظلم واضح ہو جائے گا۔ حقیقت یہ کہ ہندوستان کی مذکورہ قومیں اکھنڈ بھارت کی بجائے اپنی علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کرنا چاہیں گی، اور ظلم یہ کہ اکھنڈ بھارت کے نظریے کے مختصر حمایتی ٹولے نے ہندوستان کی 80% سے زائد آبادی کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے ان خون آلود صفحات میں سب سے زیادہ لرزہ خیز باب کشمیر کا ہے۔ اصل حقیقت جاننے والے جانتے ہیں کہ کشمیر پر بھارتی قبضے کا صحرا نہرو کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سر بھی جاتا ہے۔ کشمیر پر قابض موجودہ بھارتی فوجیوں اور موجودہ ظالم بھارتی حکمرانوں کو اس سلسلے میں نہرو کی بیوی کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ نہرو کی بیوی کے ساتھ خصوصی تعلقات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر کی گردن پر چھری رکھی تھی۔
ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پہلے جنم میں اچھے کام کرنے والے مرنے کے بعد دوسرے جنم میں اچھے جانوروں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ پہلے جنم میں برے کام کرنے والے مرنے کے بعد دوسرے جنم میں بری صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے اس عقیدے کے تحت دلی کی گلیوں میں بیمار اور خارش زدہ کتے کی جو سسکیاں سنائی دیتی ہیں وہ یقیناً ماؤنٹ بیٹن کی ہی ہوں گی، اور اگر انسانی روپ میں 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کا دوسرا جنم تھا تو اس کے پہلے جنم کی بدبختیوں کی سزا کشمیریوں کو کیوں ملی؟ جذبات کو چھوڑ کر منطق کی بات کریں تو دنیا بھر میں خفیہ دستاویزات کو عام کرنے کا رواج بڑھ رہا ہے۔ اسی کا تقاضا ہے کہ 1947 اور اس کے بعد کشمیر کو تقسیم کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے نہرو اور بعد کے ہندوستانی حکمرانوں کی جو آپس کی سرکاری خط و کتابت یا میٹنگز ہوئیں، اور ان ہندوستانی حکمرانوں کی بعض دوسرے ممالک سے جو خفیہ خط و کتابت اور میٹنگز ہوئیں، انہیں دنیا کے سامنے اوپن کیا جائے تاکہ سیکولر اور جمہوری ہندوستان کا اصل کالا چہرہ سامنے آ سکے۔ ہندوستان کے زیر قبضہ موجودہ زمینی خطے کی ریاستوں میں اکھنڈ بھارت یا آزاد ریاست کا ریفرنڈم کرایا جائے تو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اکھنڈ بھارت کا نظریہ حکومتی امپائر کی بجائے انسانوں کا خون پینے والا ایک ریاستی ویمپائر ہے۔ لہٰذا دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ اکھنڈ بھارت کے نظریے کی جگہ موجودہ بھارت میں کشمیر، تامل، سکھ، مسلمان، عیسائی، بنگالی، دلت، میزورام، ناگالینڈ، آسام اور تریپورہ وغیرہ جیسی مختلف قومیتوں کی علیحدہ علیحدہ آزاد پرانی تاریخی فطری ریاستیں قائم ہوں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔